السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی کریشنز۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ان بہادر حکمرانوں اور جہاں باز سپاہیوں اور جنگجوؤں کی بات کریں گے جن کی جگہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ان کے متعلق کردار دکھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف پرچم اسلام کو بلند کیا بلکہ دشمنوں کو اپنی ہیبت سے زیر کیا، اور انہوں نے ایک ایسے اسلامی دور کا انعقاد کیا جو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا، اور ان کی بہادری اور جرت مندی کو آج بھی زمانہ تہہ دل سے یاد کرتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو آج کی ویڈیو میں تمام اہم معلومات سے آگاہ کروں گا۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل، یو ول گیٹ آل نوٹیفیکیشنز فرام آور چینل۔ تو دوستو، چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو سلطنت عثمانیہ کے متعلق مختصر ابتدائی معلومات فراہم کریں گے اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک چھوٹے سے ترکوں کے قبیلے نے رکھی جس کا نام کائی قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے سلطنت میں تبدیل ہونے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان مشکلات کو آسانی سے دور رہنے کا راستہ دکھایا۔ دوستو، اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا، اور وہ انتہائی نیک دل امت مسلمہ کا درد رکھنے والے انسان تھے جو اپنی روایات، ثقافت اور رہن سہن کو بخوبی جانتے تھے، اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے مسلمانوں کو اس مقام تک پہنچایا جس کے بارے میں کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنا اور ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا بھی بہت اچھے سے جانتے تھے، اور وہ ہر میدان جنگ میں جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے میدان جنگ میں کود جاتے تھے۔ اس وقت اور بھی کافی سارے ترکوں کے قبیلے موجود تھے، مگر کائی قبیلے کو سب قبیلوں پر فوقیت حاصل تھی کیونکہ وہ حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، اور دوستو، اس وقت یہ وہ واحد قبیلہ تھا جو اسلامی قوانین کے مطابق عمل پیرا تھا، اور اسی وجہ سے اس قبیلے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ میرے معزز دوستو، سلیمان شاہ کے دو بیٹے تھے جن کے نام ارطغرل اور گندوکدو تھے۔ دوستو، ارطغرل تو سلیمان شاہ کے سگے بیٹے تھے، مگر گندوکدو ان کے سگے بیٹے نہیں تھے بلکہ سوتیلے بیٹے تھے۔ دوستو، ان دونوں بیٹوں کے اپنے اپنے سپاہی اور جہاں باز تھے جو ان پر جان بھی چھڑکنے کو تیار رہتے تھے۔ ارطغرل سادہ مزاج اور والد کی طرح قائدانہ صلاحیتوں سے ہمکنار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین جنگجو بھی تھے، جبکہ گندوکدو کو سلیمان شاہ کے منہ بولے بھائی کرتوغلو نے تخت سرداری کے منصب کی لالچ دکھا کر اندھا کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے چچا کرتوغلو کی چالوں پر غور کیے بغیر ان کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے، اور ارطغرل کو اپنے چچا کرتوغلو کی چالاکیوں اور مکاریوں کا اور عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا بخوبی علم تھا، مگر وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور آخر کار ان کی چالاکیوں کو ارطغرل نے قبیلے کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کیا، اور ان کو سزائے موت دی گئی، جس پر ارطغرل نے ان کا اپنے ہاتھ سے سر قلم کیا، اور اس کے بعد گندوکدو کو اس کی خواہش پر تخت سرداری سونپا گیا، مگر وہ سرداری میں ناکام رہا، اور ان کے غلط فیصلوں سے نہ صرف قبیلے کو نقصان پہنچا بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے ارطغرل نے گندوکدو کے خلاف بغاوت کر دی،
اور اس کو اس کے منصب سے ہٹایا، اور اس کے بعد اس قبیلے کو ارطغرل جیسا سردار ملا جو انتہائی قابل، دلیر اور دین کی جستجو رکھنے والا انسان تھا، اور اسی ارطغرل کی بدولت چھوٹے سے قبیلے کو سلطنت عثمانیہ میں بدلا گیا، جو سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور ارطغرل کی بیوی حلیمہ سلطان تھیں جو کہ سلجوق شہزادی تھی، جنہیں سلطان علاء الدین جو ان کے چچا تھے انہوں نے وہاں سے انہیں بے دخل کیا ہوا تھا، اور وہ صلیبیوں یعنی عیسائیوں کے قبضے میں آ گئیں، اور ارطغرل نے انہیں صلیبیوں سے چھڑوایا اور ان سے محبت ہو گئی اور ان سے شادی بھی ہو گئی، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عثمان غازی تھا، جنہوں نے والد کی طرح بہت سے علاقے فتح کیے اور سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ اور دوستو، ارطغرل کے ساتھ ایک ولی اللہ بھی تھے جن کا نام ابن العربی تھا، جنہوں نے اسلام کی خاطر لازوال قربانیاں دیں اور اندلس سے لے کر قسطنطنیہ تک لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ان کی گفتگو میں اتنا اثر اور مٹھاس بری تھی کہ دشمن بھی اسلام قبول کر لیتا تھا، اور کئی صلیبی جو ان کو مارنے کے ارادے سے آئے مگر وہ ان سے مل کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کئی کفار کو اسلام کی طرف راغب کیا، اور وہی صلیبی جو ان کو مارنے کے ارادے سے آتے تھے وہ ان کے خدمتگار بن جاتے تھے۔ دوستو، ایک طرف صلیبی یعنی عیسائی تھے جو قدس کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے تھے، اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ قدس کے خاص محافظ ہیں، اور وہ اتنے جابر اور ظالم تھے کہ ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور وہ مذہب کے نام پر ایک عام عیسائی کو بھی بدنام کرتے تھے، جن کے سرکردہ لیڈر پاپائے اعظم اور کاردینال تھومس اور استاد اعظم تھے، جو کہ ارطغرل جیسے جنگجو سے نہ بچ سکے اور بہت برا انجام پایا۔ اور دوستو، یہ وہ واحد قبیلہ تھا جو ہر بڑی طاقت سے ٹکرایا، اور اسی لیے باقی قبیلوں کے مقابلے میں اس کا نام سب سے اونچا تھا۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا ماضی بہت اعلیٰ ہے۔ اگر ہم دنیا کی محبت سے نکلیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کریں تو دنیا میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ دوستو، اپنی تاریخ کو پیچھے مڑ کر دیکھو، ہمارا ماضی بہت شاندار تھا، کیونکہ اسلامی قوانین نافذ العمل تھے اور جذبہ ایمانی تھا، اور سب سے بڑی بات اللہ پاک پر بھروسہ تھا۔ طاقت چاہے جتنی بھی بڑی ہو، اللہ کا نام لو اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہی اللہ تمہارا خالق ہے، وہی اللہ تمہارا مالک ہے، وہی تمہاری جان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دوستو، منگول اس وقت کی سپر پاور تھی، مگر مسلمانوں نے ان کو دھول چٹا دی۔ وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ اور شہادت کی چاہت تھی۔ دوستو، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔